السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے الفوائد، اس میں انہوں نے ایک بہت ہی پیارا جملہ کہا۔ میں نے جب سے وہ جملہ پڑھا ہے اس وقت سے لے کر اب جب آپ سے بات کر رہا ہوں وہ آنکھوں سے ہٹتا ہی نہیں ہے، اور جب بھی کوئی کام کرتا ہوں ہمیشہ یہ جملہ سامنے رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی یہ جان لے کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، تو کہا وہ ایک کام کرے۔ وہ کام کیا ہے؟ کہا کہ وہ اپنی تنہائی میں دیکھے کہ اللہ کا اس کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ جملہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ تنہائی، خلوت مجھے بھی میسر آتی ہے اور یقیناً آپ سب کو میسر آتی ہے۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں اس وقت اللہ رب العزت کا میرے نزدیک، آپ کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے؟ ہم اللہ رب العزت سے اس وقت کتنا ڈرتے ہیں؟ بس یہ ایک سوال ہے آج کی اس مجلس میں میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اور انسان کی خلوت اگر پاکیزہ نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ کیا اس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے؟ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ایک وصف بیان کیا۔ منافقین کا وہ سارا سیاق منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، تو وہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ منافق کون ہیں؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ یہ منافق وہ ہیں جو لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ۔ حالانکہ اللہ رب العزت تو ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ جب یہ رات گزارتے ہیں اپنے بستروں میں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ اللہ کا ڈر انسان کے دل میں نہیں ہے، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ ہم کتنے ایسے امور ہیں جو اللہ نے حرام کیے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے ان کا ارتکاب نہیں کرتے۔ میں نہیں کرتا، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے، طلبہ کیا کہیں گے، ابا جان کیا کہیں گے، گلی محلے کے لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن جو ہی تنہائی میسر آتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت یہ عقیدہ کہاں چلا جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ نہیں ہوتا۔ اور سنن ابن ماجہ کی وہ بڑی معروف حدیث ہے، میں کہتا ہوں کہ ہر نوجوان ساتھی کو آج کے دور میں یہ حدیث لکھوا کر ایسی جگہ رکھنی چاہیے کہ جہاں دن کا زیادہ وقت گزارتا ہے۔ حدیث کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، انہوں نے بہت زیادہ نیک اعمال کیے ہوں گے۔ تہامہ پہاڑ کی مثال بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عرب میں معروف پہاڑ تھا، یعنی بڑے ہونے کے اعتبار سے، کہا اتنے نیک اعمال لے کے آئیں گے لیکن سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں میرے اور آپ کے اتنے نیک اعمال ہیں کہ تہامہ پہاڑ کے برابر؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا صفہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے یہ کون سے لوگ ہیں تاکہ ہم بچیں، وہ اعمال نہ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ بھی تمہاری طرح ہیں، اس طرح میں ہوں، آپ ہیں، سب انسان ہیں، لیکن ساتھ کچھ ایسی صفات اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ قیام کرنے والے، راتوں کا روزے رکھنے والے، صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں، لیکن صرف ایک گناہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ جب انہیں تنہائی میسر آتی ہے تو وہ ہر وہ حرام جو وہ کر سکتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ میری اور آپ کی تنہائی کیسی ہے؟ ہم کس چیز سے چھپتے ہیں؟ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ ہم تکرار کے ساتھ سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ تو تین باتیں
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو کلمہ ہے حق تقاتہ اس کے تحت بیان کی. کہا کہ انسان میں 3 چیزیں ہوں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے اس طرح ڈرتا ہے جس طرح ڈرنے کا حق ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ میں نے اس طرح آغاز میں کہا کہ عملی زندگی کو بہتر بنائیں. یہ گفتگو میری بھی یہاں بس بات کرنے تک محدود نہیں ہونی چاہیے. آپ یہاں جس بھی پلیٹ فارم سے آئے ہیں صرف ایک انسان بیٹھا ہوا نظر آئے بس، یا فوٹو سیشن ہو بس نہیں. ہم اپنی عملی زندگی کو بہتر بنائیں. آج سب کچھ ہے اور علماء کے بہت بیانات ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پڑے ہیں. آج کے ایک دن میں معلوم نہیں علماء کے کتنے بیانات میڈیا پر نہیں آ گئے. خطبات جمعہ کی شکل میں، سیمینار کی شکل میں. نہیں ہے تو عملی زندگی بہتر نہیں. ہم بہتر بنائیں. 3 چیزیں بیان کی کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے ان تطیعوہ فلا تعصوہ، اللہ کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو. اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. کیا مطلب؟ ان تطیعوہ فلا تعصوہ، اللہ کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو. اور دوسری چیز سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا فرمائی؟ وَأَن تَشْكُرُوهُ فَلَا تَكْفُرُوهُ، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو. اور تیسری چیز وَأَن تَذْكُرُوهُ وَلَا تَنْسُوهُ، ہمیشہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو بلانا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. انسان جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے وہ اعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اگر اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے یہ عبادات کہاں جا رہی ہیں؟ بلکہ اس سے بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک چیز کو عبادت پر کیا چیز مجبور کرتی ہے؟ کون سی چیز ابھارتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے؟ میرے خیال میں 2 چیزیں ہیں. ایک اللہ کا ڈر، اور ایک اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے لیے جو انعامات تیار کر رکھے ہیں ان کا حرص اور ان کی لالچ. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ 2 چیزیں. کہا میرے بندے وہ ہیں جن کے پہلو بستر سے جدا ہو جاتے ہیں. سب سو رہے ہیں لیکن ایک آدمی سویا ہوا وہ اپنا بستر جو الگ کرتا ہے، اپنے آپ کو بستر سے الگ کرتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، وہ وضو کرتا ہے، مصلی لیتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے. کیوں یہ سارا کچھ کر رہا ہے؟ خوفا، اللہ کا ڈر ہے. وطمعا، اور اللہ کی جنت کی حرص ہے کہ اللہ ہمیں وہ انعامات عطا کرتے. اور میں آخری بات عرض کرتا ہوں، میرے نوجوان ساتھی سبھی ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہیں. میرے بھائی ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میں نہیں بول سکوں گا، آپ نہیں بول سکیں گے. یہ انسان کے اعضاء جو ہیں یہ بولیں گے، انسان کے اعضاء بات کریں گے، یہ گفتگو کریں گے. وہ دن کتنا شدت اور حدت والا ہے. کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. پھر خود ہی فرمایا میرے صحابہ تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں مسکرایا؟ کہا میں اس انسان کے مکالمے اور اللہ کے ساتھ باہمی گفتگو کی وجہ سے مسکرایا ہوں جو قیامت کے دن اللہ سے باہم بات چیت کرے گا. کس انداز کے ساتھ؟ سماعت فرمائیے. کہا کہ ایک انسان وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے کہے گا کہ اے اللہ کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ پر ظلم نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے وعدہ کیا ہے. وہ کہے گا اگر اے اللہ تو نے یہ وعدہ کیا ہے تو میں اپنے خلاف صرف وہی گواہی مانوں گا جو میرے اعضاء بول کر گواہی دیں گے. یہ ایک انسان جرأت دیکھیے اللہ رب العزت سے کہہ رہا ہے. تو کہا اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ کیا فرشتوں نے جو لکھا وہ کافی نہیں ہے؟ کیا انبیاء کی گواہی کافی نہیں ہے؟ کیا لوگوں کی گواہی کافی نہیں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ انسان تکرار کے ساتھ یہی جملہ کہتا جا رہا ہے کہ اے اللہ میں صرف اپنے خلاف وہی گواہی مانوں گا
جو میرے ہاتھ پاؤں میرے اعضاء یہ گواہی دیں گے. تو کہا اللہ رب العزت اس انسان کی بات کو مان لیں گے اور اس کے جو اعضاء ہیں وہ بول کر اس کے خلاف گواہی دیں گے. تو انسان ان سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ ہم آخر کس کس سے چھپیں؟ تو چھپ نہیں سکتے تو اپنی اصلاح کر لیں. اصلاح کیا ہے؟ اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنی تنہائی کی اصلاح کریں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. سورۃ الانعام کی 151 نمبر آیت کا یہ ایک ٹکڑا کہ اے نوجوان، لوگوں کے سامنے بھی گناہ نہ کر، تنہائی میں بھی گناہ نہ کر. لوگوں کے سامنے اگر گناہ نہیں کرتا تو کس بنیاد پر؟ اگر تو اللہ کا ڈر ہے تو وہ تنہائی میں کیوں نہیں؟ اور اسی آیت کی تفسیر میں، یہ سورۃ الانعام کی 151 نمبر آیت ہے، اس کا یہ ٹکڑا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، علامہ راضی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بہت پیاری بات لکھی اور یہ آج کی ہماری ملاقات کی آخری بات ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. علامہ راضی کہتے ہیں کہ ایک انسان جو اپنے لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا نیک، پارسا اور متقی ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی تنہائی پاک نہیں ہے، تو اس کے سبب پہ غور کرو. سبب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سبب پھر یہ نظر آتا ہے کہ یہ انسان، اس کے دل میں لوگوں کا خوف ہے لیکن دل خشیت الہی سے پاک ہے. اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے، تو نتیجہ فرماتے ہیں خیف علی کفری، شک پڑتا ہے کہ کہیں یہ شخص کافر نہ ہو. وما قدر اللہ حق قدری. مخلوق کتنی اللہ کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور مخلوق میں بھی ایک حقیر چیز ہے، اس کا خوف دل میں ہے، خالق کا خوف نہیں. ایک شخص بات کرے گا، اس کا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں.